قرآن مجید والفرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ جو میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تبلیغ کرتا ہوں، اس تبلیغ کے اوپر میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا، اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر یہ کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری قرابت والے جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، میری اہل بیت کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اس کے اوپر کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ کبھی شیب ابی طالب کے اندر 3 سال رہیں، کبھی طائف کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو نوجوانوں نے آپ کو پتھر مارے، کبھی صحابہ کرام کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، کبھی حضرت بلال، کبھی حضرت عمار ابن یاسر، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود حضور علیہ السلام یہ تمام برداشت کرتے رہیں اور پراپر حضور علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ صحابہ کرام نے یہ جب سارا معاملہ دیکھا تو کچھ صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مال لے کر آئے کہ آپ کی خدمت اقدس کے اندر پیش کریں، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے پیارے حبیب آپ اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ یہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں اس کے اوپر میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں صرف تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم نے میری اہل بیت جو ہے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اہل بیت جو ہے یہ کسے کہا جاتا ہے؟ بیت کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیت نسبی، یعنی انسان کے اپنے آباء و اجداد، انسان کے آباء و اجداد جن کے نسب سے یہ آ رہے ہیں، جن کے یہ نطفے سے آ رہا ہے، ایک ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اس اعتبار سے حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، آپ کا سارا شجرہ مبارک ہے۔ دوسرا بیت جو ہے وہ کہا جاتا ہے گھر والوں کو، جسے بیت سکنا کہا جاتا ہے۔ بیت سکنا بیوی کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ تیسری صورت ہے بیت ولادت۔ بیت ولادت کا مطلب ہے کہ انسان کی خود اپنے نسل جو ہے اس کو انسان کے بیٹے، انسان کی بیٹیاں، انسان کے پوتے، انسان کی پوتیاں، ان کو جو ہے بیت ولادت کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم آج کے دن صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیت ولادت ہے اور اہل بیت ولادت ان کا ذکر کرتے ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمن ساج کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں اور حسین و حسن پھول۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اہل بیت کے ساتھ، قرابت والوں کے ساتھ محبت کرنے کا، مودت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو یا رسول اللہ آپ وضاحت فرمائیں، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا موافقتہم، کہ یہ کون سے اہل قرابت ہیں، یہ کون سے اہل قرابت ہیں، کون سے آپ کے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت امت کے اوپر واجب ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اس آیہ مبارکہ کے اندر جس قرابت کا ذکر ہوا ہے، اس قرابت سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور حضرت
امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو ان کے فضائل، ان کے مناقب احادیث شریف کی کتابوں کے اندر بے شمار آتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری اہل بیت ہیں، فرمایا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مِّن قَوْمِهِ، میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر کشتی کی مثال تھی۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ فرمایا مَن رَاكِبَهَا نَجَا، کہ جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اس نے نجات حاصل کر لی۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ، اور جو اس سے نیچے اتر گیا فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ کشتی کے اوپر سوار ہو گئے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت اس کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان سے محبت کرے گا، ان کے ساتھ جو ہے عقیدت رکھے گا، ان کے ساتھ مودت کرے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندہ عذاب سے بچ جائے گا، وہ بندہ گمراہی سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا کر دے گا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، یہ جو ستارے ہوتے ہیں یہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہیں، آسمان والوں کے لیے امن ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَاهَا مَا يُوعَدُونَ، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ یہ ستارے ختم ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ستارے آسمان کے ختم ہو جائیں گے تو آسمان والوں کے پاس وہی چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت آ جائے گی ان کے اوپر۔ اور فرمایا وَأَنَا أَمَانٌ لِأَصْحَابِي مَا كُنْتُمْ، اور فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں جب تک میں صحابہ کے اندر موجود ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَاهَا مَا يُوعَدُونَ، فرمایا کہ جب میں صحابہ سے چلا جاؤں گا یعنی بظاہر دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو أَتَاهَا مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ کے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور فرمایا کہ میری اہل بیت یہ میری امت کے لیے امان ہے، یہ میری امت کے لیے امن والی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری اہل بیت کی وجہ سے میری امت کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ میری اہل بیت کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ فرمایا میری اہل بیت یہ امان ہے میری امت کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ أَهْلُ بَيْتِي أَتَاهُمْ مَا يُوعَدُونَ، جب میری اہل بیت چلی گئیں تو فرمایا کہ ان کے پاس جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے یعنی فتنوں کا وعدہ، وہ فتنے جو ہے میری امت کے اندر آئیں گے جس وقت میری اہل بیت چلی جائے گی۔ اور یہی ہوا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آج تک امت کے اندر فتنے ہیں، آج تک فتنے ہیں، اور ان فتنوں کا دروازہ آج تک بند نہیں ہوا۔ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان لڑائیاں، بغض، عدالت اور عداوت رکھنے والے ہیں، اور معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہنے والے ہیں۔ کوئی لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت کو برا کہنے والے ہیں۔ تو آپ ذرا کربلا کا ذرا ایک تھوڑا سا ایک جملہ سن لیں۔ کربلا کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ 72 افراد، اور ان 72 میں سے جو اہل بیت تھے ان کے افراد صرف 19 تھے، اور باقی جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، یا وہ لوگ تھے وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے بلکہ وہ تو خادمین کی حیثیت سے سواریوں کو دیکھ بھال کے لیے، اہل بیت کی نگرانی کے لیے
ان کی وہ دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ قافلے کے ساتھ ایک مرید کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے جو ہے وہ گئے۔ تو ایک خادم کی حیثیت سے جو ہے وہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے۔ تو ذرا توجہ کریں، تو اہل بیت کے وہاں 19 افراد شہید ہوئے۔ آج جو لوگ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، بندہ ان سے پوچھیں کہ جو 19 کے علاوہ باقی افراد ہیں، یعنی 72 تک کا جو عدد ہے وہ تو صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر جب یزید نے اتنا ظلم کیا اور مدینہ شریف کے اوپر حملہ کیا، تو 1700 نبی پاک کے صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے، جنہوں نے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یزیدی فوج کے ساتھ ٹکر لی، اور وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ اب جنت البقیع میں چلے جائیں تو بالکل اس دیوار کے ساتھ جتنے مزارات ہیں وہ اہل حرہ کے مزارات ہیں، وہ ان صحابہ کے مزارات ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا۔ اب بھی کوئی لوگ کہے کہ یہ صحابہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ تو اس بندے کی جہالت ہے، کم عقلی ہے، اور اس بندے کی گمراہی ہے اور بیوقوفی ہے، اور اس بندے کے مطالعے کے اندر کمی ہے، یا وہ بندہ بیٹھتا ہی ان لوگوں کے پاس ہے جو ہر وقت صحابہ کے اوپر ہیں بکواس کرتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو ذرا توجہ سے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کیا کرو، تم اللہ سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے، طرح طرح کی تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اور فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور پھر مجھ سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کیا کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا احبونی، کہ تم مجھ سے محبت کیا کرو لحب اللہ، اللہ کی محبت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں میرے ساتھ محبت کیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ احب اہل بیتی بحبی، کہ میری اہل بیت سے محبت کیا کرو میری محبت کی وجہ سے، میری اہل بیت سے محبت کیا کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی تمہارے ساتھ محبت کریں، اللہ کے نبی تمہارے ساتھ محبت کریں، یا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، تو پھر فرمایا کہ احبو اہل بیتی، کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ تم سے محبت کریں گے، اللہ کے نبی وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ محبت کریں گے۔ بے شمار احادیث شریف کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ بات یاد رکھ لو، ان اول اربعۃ یدخلون الجنہ، جو پہلے 4 لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، فرمایا آنا و انتا، میں اور تم جنت کے اندر جاؤ گے، والحسن والحسین، اور حسن اور حسین وہ جنت کے اندر جائیں گے، وذرارینا خلف ظہورنا، اور پھر تمہاری جو اولاد ہے، تمہاری اولاد وہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اور پھر فرمایا تمہاری اولاد کے پیچھے جو میری ازواج مطہرات ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اے علی یاد رکھو جب ہم جنت کے اندر جائیں گے تو وہ ہمارے کچھ لوگ دائیں طرف ہوں گے اور کچھ لوگ بائیں طرف ہوں گے، وہ بھی محبت کرنے والے جو وہ ہمارے ساتھ جو وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ حضرت امام زین العابدین اپنے والد امام حسین سے اور حضرت امام حسین اپنے والد حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا من احبانی و احب ہذینی، جس نے مجھ سے محبت کی
اور حسن اور حسین سے محبت کی، و اباہما اور ان کے والد علی سے محبت کی، و امہما اور ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، کان معیہ فی درجاتی، حضرت امام احمد بن حنبل اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کان معیہ فی درجاتی یوم القیامہ، وہ بندہ قیامت والے دن میری منزل میں ہوگا، یعنی جس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام افراد کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو مقام عطا فرمائے گا، فرمایا کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بھی وہی مقام عطا فرمائے گا۔ ان کا وہ مقام ہوگا سردار ہونے کی وجہ سے، ان کا مقام وہ ہوگا سردار ہونے کی وجہ سے، اور جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ مقام اور مرتبہ اور درجہ جو ہے جنت کے اندر عطا فرمائے گا ان کے خادم ہونے کی حیثیت سے۔ کتنی بڑی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے، دیلمی کی یہ روایت ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قد غفر لک ولی ذریتی کا ولی والدی کا ولی اہلی کا ولی شیعتی کا ولی محبی شیعتی کا فابشر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے بخش دیا ہے، تمہاری اولاد کو بخش دیا ہے، تمہاری اولاد کی جو اولاد آئے گی اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، اور فرمایا فابشر بالجنہ، اور تمہارے گھر والوں کو بخش دیا ہے، اور فرمایا کہ جا کر گھر والوں کو یہ خوشخبری سنا دو، گھر والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پاک کو جنت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو جنت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور علیہ السلام کے گھر کسی کام کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر ایک چادر تھی، اور حضور علیہ السلام نے اس چادر کے اندر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ان کو آپ نے لپیٹا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا یہ حسن اور حسین ہیں، اور یہ میرے بیٹے ہیں، یہ کیا ہیں میرے بیٹے ہیں، اور فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ ان سے محبت فرما، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ جو ان سے محبت کریں اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، ذرا توجہ سے یہ بات سننا، فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور آپ کے اہل بیت ان کو سلام پیش کرتا ہے، اور اے اللہ کے پیارے نبی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت لے کر آیا ہوں، بشارت یہ ہے کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی یہ جو شہزادی ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حضرت حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جو خود جنتی ہوں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، جو خود جنتی ہوں، میں یہاں ایک جملہ کہہ کے آگے بات چلاتا ہوں، جو خود جنتی ہوں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، تو لوگ کئی آج بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ دیوبندی لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر جو یزید کے خلاف نکلے تھے حکومت کے لیے نکلے تھے، اور ان کی کتاب ہے رشید ابن رشید پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے اندر کہتے ہیں یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، آپ اقتدار کے لیے نکلے تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اور جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں، اور جن کے والد حضرت علی کل کائنات کے مولا ہوں، جن کے والد حضرت علی مولا کائنات ہوں،
آپ ذرا توجہ کرے کو بندہ تصور کر سکتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اقتدار کے لیے وہاں پر گئے ہوں؟ نہیں، بلکہ آپ اقتدار کے لیے نہیں گئے، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے گئے تھے۔ وہ تو کوفی تھے جنہوں نے آپ کو خط بھیجے، اور خط بھیجنے کے بعد آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن آپ نے وہاں پر آخری خطبے کے اندر یہ الفاظ بیان کیے۔ یہ ذرا توجہ سے سننا، جملے کہنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لوں۔ فرمایا یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ فرمایا مثلی لا ابایع مثلا کا، کہ قیامت تک جو ہے میرے جیسا بھی کوئی ہوگا، قیامت تک جو میری سیرت پڑھنے والا ہوگا اور میرے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، فرمایا مثلی، کہ جو میری جو ہے سیرت پڑھنے والا ہوگا، میرے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، قیامت تک جو ہے لا ابائی مثلو کا، یزید تو بڑی دور کی بات ہے، قیامت تک کوئی ایسا بندہ آ جائیں کہ جس کے اندر یزید جیسی عادتیں ہوں۔ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، فاسق اور فاجر تھا، نماز کا تارک تھا، ظالم تھا، یزید پلید تھا۔ فرمایا جو یزید جیسا پلید شخص قیامت تک بھی آئے گا تو میرے ساتھ محبت کرنے والا بندہ جو ہے اس جیسے بندے کے اوپر بھی جو اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی صلح نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، اس کے ساتھ صلح کلیت والا رویہ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اقتدار کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ جملے ارشاد نہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا قیامت تک بھی کوئی آ جائے، تو یزید جیسا قیامت تک بھی کوئی بدبخت آ جائیں تو وہ یزید پلید جیسے شخص کے اوپر جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں ملائے گا۔ اسی لیے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ دان دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا سر مبارک دے دیا ہے لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ نہیں دیا۔ کہ علماء کہتے ہیں کہ لوگ ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، ہاتھ کٹوا دیتے ہیں، بازو کٹوا دیتے ہیں، اپنا جسم چھلنی کر لیتے ہیں، اپنے پاؤں اور ٹانگیں کٹوا لیتے ہیں کہ میرا سر سلامت رہیں، اور اپنی جان بچانے کی خاطر باقی جسم کی قربانی دے دیتے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، کائنات کا نظام ہی بدل کر رکھ دیا۔ لوگ سر بچانے کے لیے جسم قربان کر دیتے ہیں۔ امام حسین تمہاری عظمت کو سلام ہو کہ تم نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر مبارک جو ہے قربان کر دیا اور شہادت کا جام جو ہے وہ نوش فرما لیا، اور قیامت تک جو ہے کسی کتاب کے اندر آپ نہیں پڑھیں گے کہ کسی یزیدی نے حضرت امام حسین کا سر مبارک تو نیزے کے اوپر چڑھایا ہے، لیکن کسی یزیدی نے حضرت امام حسین کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ نیزے کے اوپر چڑھایا ہوں اور یہ کہا ہوں کہ زندگی کے اندر نہیں تو ہم نے ان کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ ہاتھ کاٹ کے ہم نے نیزوں کے اوپر چڑھا لیے اور ہم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تقدیر دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماضی میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک جو ہے رہیں گے، اور رکھتے نہیں لوگ بچوں کے نام بھی یزید پر، تو نے حسین یزید کو گالی بنا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوا ہے بس کربلا کے بعد کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے یزید کے ہاتھ پہ نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اہل بیت ہیں، یہ تو کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے، جس کے لیے یزید نے
اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اپنا نام غلام حسین رکھتے رہیں گے، اپنے اوپر فخر کرتے رہیں گے کہ میرا نام محمد حسین ہے، میرا نام حسین احمد ہے، لیکن قیامت تک لوگ کبھی بھی یزید کا نام نہیں لیں گے۔ جب بھی نام لیں گے تو کہیں گے امام حسین کا نام لیتے ہوئے کہیں گے حسین پاک، اور یزید کا نام لیتے ہوئے کہیں گے یزید پلید، یزید پلید۔ ہم کہتے ہیں امام پاک، امام عالی مقام، سادہ سادہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ امام عالی مقام، امام حسین، امام پاک ہیں، جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام پاک، اور یزید کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یزید پلید، یزید پلید۔ مجھے بڑی لمبا آگے واقعہ ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نجران کے کچھ عیسائی آئے اور حضور علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا سمجھایا۔ خیر جب بات لمبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے کہا کہ اے پیارے حبیب، آپ ان سے تکرار نہ کریں، آپ ان کو یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں، ہمارے ساتھ مباہلہ کریں، بڑی سننے والی بات ہے، اور آپ بھی آ جائیں، اپنے بچے لے آئیں، اپنے گھر والوں کو لے آئیں، میں بھی آ جاتا ہوں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ہم اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے آئیں، ایک میدان کے اندر جمع ہو کر وہاں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں کہ جو اگر دوسرا بندہ یعنی دوسرا بندہ جو ہے اگر وہ ناحق ہوا اور اگر وہ حق پر نہ ہوا تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل آ جائیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے عیسائیوں کو مباہلہ کا چیلنج کیا، عیسائی مقابلے کے لیے آئے۔ جب عیسائی مقابلے کے لیے گھروں سے نکلنے لگے تو ان کے پادری نے کہا، جس کا نام تھا یعقوب، بعد نے نستور کا ہے، اس نے کہا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، اور سیدہ کائنات بھی ہیں، اور فرمایا کہ میں اتنے روشن چہرے دیکھ کر آیا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف بد دعا کر دیں، دعائے ضرر کر دیں تو عیسائیوں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ وہ عیسائی پادری کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس میدان میں مباہلے کے لیے نہ جاؤ۔ خیر عیسائیوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آنے ہی والا تھا، بلکہ آ ہی چکا تھا اگر وہ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ جملہ ذرا توجہ سے، فرمایا کہ اگر نجران کے عیسائی اگر مباہلہ کے لیے، مقابلے کے لیے، مناظرے کے لیے اس جگہ پر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ غرق کر دینا تھا، ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے باندر اور خنزیر بنا دینا تھا، اور قیامت تک جو ہے کسی نے عیسائی جو ہے وہ باقی نہیں رہنا تھا۔ پوری روئے زمین سے نبی پاک نے فرمایا عیسائیت ہے ختم ہو جانی تھی۔ اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں، عیسائیوں نے اپنے بڑے پادری کی بات مان کر مقابلے سے انکار کیا، مباہلہ سے انکار کیا، مناظرے سے انکار کیا۔ پوری دنیا کے اندر آپ کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں، آپ کو عیسائی تو مل جائے گا، پوری دنیا میں آپ کو عیسائی لوگ تو نظر آ جائیں گے، لیکن یزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے آ گیا۔ یزید نے لشکر بھیجیں، یزید پلید مقابلے کے لیے آ گیا، اور اسے نبی پاک کے خون کا حیا نہ رہا، حضور علیہ السلام کے خون کا احترام نہ رہا۔ یا شریعت کا ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، یہ جو سید ہوتا ہے نا، سید کا معنی ہوتا ہے سردار، یہ صرف اور صرف قیامت تک جو ہے یہ جو حضرت علی کی اولاد ہے نا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، بات سمجھیں، ان کی جو اولاد ان کے لیے یہ سید کا لفظ بولا جائے گا قیامت تک کے لیے۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ حضور علیہ السلام کی قرابت کی وجہ سے، ویسے شاہ جسے مرضی کہتے پھریں ان کا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ خیر یزید نے حضرت امام حسین سے ٹکر لی، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کے خون سے ٹکر لی۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں،
آپ کو امام حسین کے ماننے والے نظر آئیں گے دنیا کے چپے چپے پہ، دنیا کے کونے کونے پہ، خواہ آپ مشرق میں چلے جائیں، آپ مغرب میں، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کو امام حسین کے ماننے والے نظر آئیں گے، حضرت امام حسین کی اولاد نظر آئے گی، لیکن پوری دنیا کے اندر آپ کو کہیں پر بھی یزید کا نام و نشان نہیں ملے گا، یزید کی اولاد نہیں ملے گی۔ کوئی بندہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل تو ہیں، امریکہ کے اندر کوئی بات تو یہاں پہ فوراً پتہ چل جاتی ہے، ہمیں آج تک کوئی ایک کلپ بھی نہیں ملا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں یزید کی اولاد کا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو رکھتے نہیں لوگ بچوں کے نام بھی یزید پر، تو نے حسین یزید کو گالی بنا دیا۔ حضرت توجہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، انا حرب لمن حاربتم، کہ جس نے تمہارے ساتھ جنگ کی اللہ کے نبی اس کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جس نے تمہارے ساتھ صلح کی اللہ کے نبی جو اس کے ساتھ صلح کریں گے۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، فرمایا کہ جس بندے کے دل کے اندر اہل بیت پاک کا بغض ہوگا، لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اللہ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا چہرہ مبارک اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ ذرا اگلی روایت سنیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ بندہ آپ کی اہل بیت سے بغض رکھ کے نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، یا رسول اللہ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، کہ جس نے میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا اللہ قیامت والے دن اس کو یہودی کے ساتھ اٹھائے گا، اللہ اس کا انجام یہودیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ روزہ رکھنے والا ہوں، اگرچہ نماز پڑھنے والا ہوں، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ خانہ کعبے کے صحن کے اندر ہوں اور مقام ابراہیم اور خانہ کعبے کے درمیان، دروازے کے درمیان ہیں، مقام ابراہیم اور خانہ کعبے کے دروازے کے درمیان حضور علیہ السلام نے فرمایا صفوں کے اندر کھڑا ہو کر، مقام ابراہیم اور خانہ کعبے کے درمیان صفوں کے اندر کھڑا ہو کر نماز بھی پڑھنے والا ہوں، میری اہل بیت سے اگر بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک عراقی نے مسئلہ پوچھا، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ کوئی بندہ حالت احرام کے اندر اگر کوئی بندہ ایک مکھی کو مار دیتا ہے تو کیا اس کے اوپر دم لازم آئے گا؟ وہاں مسئلے آپ کو پتہ ہے بڑے نازک مسائل ہوتے ہیں، بال ٹوٹ جائے تو دم لازم آتا ہے اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، اہل العراق یسألون عن قتل الذباب، آج عراقی لوگ یہاں خانہ کعبے کے صحن کے اندر آ کر مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حالت احرام میں اگر خانہ کعبے کے صحن کے اندر کوئی بندہ مکھی مار دیں تو کیا اس پہ دم لازم آئے گا؟ فرمایا کہ حالانکہ یہ عراقی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کیا ہے، فرمایا کہ یہ کس منہ سے قیامت والے دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، اترجو رحمتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم القیامہ، کیا جو لوگ حسین کو قتل کرنے والے ہیں، حضرت امام حسین سے بغض رکھنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اترجو رحمتن قتلت حسینہ، کیا وہ اللہ کے نبی سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں یوم القیامہ کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی ان کی شفاعت فرمائیں گے؟ فرمایا تو یہاں سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دیں۔ آخری حدیث ہے، میں حدیث شریف پڑھ دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ وقت ہوا تو پھر کریں گے، اور فجر کے درسوں کے اندر بھی ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔
آپ ضرور جو ہے وہ آئیں اور ان کو سنیں۔ کبھی اہل بیت کی عبادات، کبھی اہل بیت کی تعظیم، کبھی اہل بیت سے محبت، کبھی اہل بیت کی سخاوت، کبھی آپ کے فضائل آپ سنیں اور ڈٹ کے سنیں ہیں، اور ان کو اہل بیت کے فضائل بیان کیا کریں۔ ہمارا افسوس یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت سے جو بندہ محبت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ہم اس بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں اس کا جو ہے وہ حضرت علی سے تعلق ہے تو شاید پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین کا نام لے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ذرا حدیث شریف سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 شخص ایسے ہیں، 6 طرح کے لوگ ایسے ہیں لعنہم، کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے، وہ کل نبی، اور ہر نبی نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ فرمایا وہ 6 طرح کے لوگ کون ہیں؟ کان زائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو بدلنے والے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کوئی بھی کتاب ہو، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، جس کو وہ بدل دیتے ہیں، اللہ کی جو بندہ کتاب کو بدل دیتا ہے، اللہ کا حکم دیکھیں نا، اللہ کتاب کے اندر ہے زنا کا حکم، اگر کوئی بندہ دانی ہے تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ بندہ یہ کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو یہ تو قرآن کا مذاق ہوا۔ اگر کوئی بندہ داڑھی شریف نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے، علماء کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ داڑھی شریف کا مذاق اڑائے تو اس کا مطلب یہ حضور علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہ مذاق جو اڑانا ہے، یہ مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ خیر، فرمایا پہلا وہ بندہ ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلی کرنے والا ہو، دوسرا وہ بندہ جو کہے تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والا، تیسرا وہ بندہ جو ظالم کا ساتھ دینے والا ہو، جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، جس کو اللہ نے ذلیل کیا یہ اس کو عزت دیتا ہے اور یہ اس کے فضائل بیان کرتا ہے کہ جو ظالم، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا المستحل لحرم اللہ، کہ خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، خانہ کعبہ کی حرمت کو اور مکہ کے لوگوں کو ڈرانے والا، جیسے یزید نے کیا تھا، یہ ہم انشاءاللہ تیسرے جمعے بیان کریں گے کہ اللہ کے گھر اور خانہ کعبہ کے حدود کو پامال کرنے والا، والمستحل من عطرتی، اور فرمایا کہ وہ شخص کہ جو میری آل کی توہین کرنے والا ہو، جو میری آل کی توہین کرنے والا ہوں، ما حرم اللہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تو میری آل سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ بندہ میری آل سے جو ہے وہ بغض رکھنے والا ہوں، تو اہل بیت پاک کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، بڑی ان کی شانیں ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم زیادہ نہیں نا تو 10 محرم والے دن یا محرم الحرام کے پورے مہینے کے اندر کسی وقت ہم یہ تو کم از کم کوشش کر سکتے ہیں نا، پیسے بھی نہیں لگتے ہیں، ہم اہل بیت پاک کے نام کے اوپر 2 نفل پڑھ لیں۔ اگر اللہ نے کسی بندے کو عمرے کی توفیق دی ہے تو وہ اہل بیت کے نام کے اوپر عمرہ کر لیں، اگر عمرہ زیادہ نہیں کر سکتا تو ان کے نام پہ طواف کر لیں۔ دو طواف میں نے کیے ہیں، مثلا کوئی بندہ کہے کہ میں حضرت علی کے نام پہ کر رہا ہوں، میں طواف یہ حضرت سیدہ کائنات نبی پاک کی شہزادی کے نام پہ کر رہا ہوں، حضرت امام حسن اور حسین کے نام پہ میں طواف کر رہا ہوں۔ اسی طرح زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم بندہ روزہ نفلی کوئی رکھ لیں اور کہے کہ یہ میں نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اور رکھنے کے بعد جب افطاری کرے تو کہے کہ اس کا ثواب اہل بیت پاک کو میں پہنچاتا ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم بندہ ہر روز قرآن پاک کا کوئی ایک ورقہ پڑھ لیں، ایک قرآن پاک کا صفحہ پڑھ لیں، یعنی نہ کو پیسے لگتے ہیں، ٹافیاں تقسیم کریں تو کوئی پیسے لگیں گے، ویسے تو اہل بیت سے محبت کرنے والے اللہ نے بڑے بڑے دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے دلیر اور بڑے بڑے سخی لوگ پیدا کیے ہیں، اور جو اہل بیت کے نام کے اوپر بڑی بڑی سخاوت کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر پیسے نہیں ہیں تو کم از کم قرآن مجید تو ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، تو بندہ قرآن پاک کھول لیں اور یاسین جو ہے صرف یاسین ان کے اہل بیت کے نام کے اوپر پڑھ دیں، یعنی قرآن تو پڑھے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی تو میں نے کتابوں کے اندر یہ دیکھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اپنی اہل قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اکیلا قرآن ہی کہہ دیتے تب بھی کافی ہونا تھا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اکیلا قرآن ہی کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین،
قرآن کے ہر یعنی کائنات کے ہر چیز کا علم قرآن کے اندر ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ نبی پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگوں میں تمہارے اندر، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے اندر جو ہے اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ لیکن قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا ہے، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں نا، ان کتابوں کے ساتھ اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ جتنی کتابیں، تورات دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، صحیفے دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے دیکھ لیں، ابراہیم کے، جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے اس کے ساتھ نبی بھیجا ہے۔ کتاب جو بھیجی اس کے ساتھ کیا بھیجا ہے؟ وہ بولو سے کتاب بھیجی ہے، تو کتاب دے نال کی بھیجا اللہ نے؟ اپنا نبی بھیجے ہیں۔ کادے واسطے نبی بھیجے ہیں؟ وقت اوپر ہو چکا ہے لیکن گل بڑی محبت والی میں کرن لگا۔ اہل بیت دا ذکر ہو رہا ہے تو گل بڑی محبت ہے۔ اللہ نے کتاباں بھیجیاں نے تو نبی نال بھیجے نے، تاکہ نبی لوکاں نو کتاباں پڑھ کے سنان، تاکہ نبی جڑے نا کتاب دے عمل کر کے سنان۔ یعنی جڑیاں کتاباں نے وہ ایک قوانین نے، وہ ایک تھیوریاں نے، اللہ نبیاں نو بھیجدا رہا ہے تاکہ کتاباں پڑھن اور وہ پریکٹیکل کرن، اور جڑی قوم اللہ دے نبی گئے نے وہ قوم اپنے نبی نو ویکھ کے انہوں فالو کرے اور انہاں نو جڑا نا انہاں دے عمل کریں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک تے قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک کی چھڑ کے جا رہے ہیں؟ قرآن، اور دوسرا فرمایا اپنی اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر میرے تو بعد قیامت تک تانوں قرآن دی سمجھ نہ آئے کہ نماز کنوں کہندے نے، نہ سمجھ آئے کہ صبر کنوں کہندے نے، نہ صبر آئے کہ عفو درگزر کنوں کہندے نے، تو میری اہل بیت نو دیکھ لینا، ادھروں قرآن پڑھ دے چلے جانا، ادھروں اہل بیت دی سیرت نو پڑھ دے چلے جانا، تانوں خود بخود پتہ چل جائے گا اے قرآن دے لفظ نے اور انہاں دی عملی تفسیر دا نا اہل بیت ہے، اے قرآن ہے ایدی پریکٹیکل تصویر دا نا اہل بیت ہے۔ اگر صبر دی سمجھ نہ آئے تو کربلا دا منظر پڑھ لینا، تانوں پتہ چل جائے گا صبر دی تفسیر کنوں کہندے نے۔ حضرت امام حسین ہر تیر لگن تو بعد فرماندے سن اللہم، فرماندے سن وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ ہو، وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ ہو، تیروں پہ تیر کھاؤں ابروں پہ بل نہ ہو۔ اے اللہ یا غیاث المستغیثین، اے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں، اے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں، اے اللہ تو میں نے صبر عطا فرمایا ہے، میں تیرے کو صبر مانگنا۔ مختصر ہے کہ نبی پاک نے فرمایا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں تو نال اپنی اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ تے قرآن دا معنی سمجھ نہ آئے تو میری اہل بیت دی سیرت نو پڑھ لینا، تے تانوں قیامت تک پتہ چل جائے گا کہ اسی قرآن پاک تے عمل کس طریقے نال کرنا ہے۔ دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔